السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول جو ساز پہ گزری ہے کہ قسط نمبر 4، جو کہ تحریر ہے افشا فریدی کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس کے ساتھ ہی میرے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو کمپلیٹ اور شارٹ ناولز بھی سننے کو ملتے رہیں، اور پلیز جلدی سے اس کے سبسکرائبرز پورے کروانے میں میری مدد کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تاہم عذرا کا اپنی حمایت میں بولنا اسے اچھا لگا تھا۔ ان کی غیر جانبدار سوچ نے اسے متاثر کیا۔ وہ شادی سے پہلے جیسی نرم گو اور تحمل مزاج نظر آتی تھیں، در حقیقت ویسی ہی تھیں، لیکن بختیار صاحب کی مطلق العنانیت نے اسے مایوس کیا تھا۔ بظاہر بہت متوازن شخصیت رکھنے والے بختیار صاحب اتنے تنگ نظر ہوں گے اس نے سوچا نہیں تھا۔ یکدم اسے پھوپھی بیگم کا تبصرہ یاد آیا تو گہری سانس بھر کر رہ گئی، اور سب سے بڑھ کر ایواز کا مزاج، وہ جیسے فکرمند سی ہو گئی۔ یکدم متضاد کیفیت نے اسے گھیرا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ایواز نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی جس نے مشکت کو حیران کیا۔ شاید عذرا بیگم کے سمجھانے کا اثر تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، اچھی لگ رہی ہو، کھلے بال سوٹ کرتے ہیں تمہیں۔ سامنے بیٹھتے ہوئے ایواز نے کہا تو اس نے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ آپ کی پسند کا کلر پہنا ہے اس لیے کہہ رہی ہیں؟ مشکت کے لہجے میں ہلکی سی خفگی تھی۔ ممکن ہے یہی وجہ ہو۔ جواباً صاف گوئی سے کہا گیا تو وہ کچھ کہے بنا اٹھ کر جانے لگی کہ ایواز نے ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو، شام کو آپ کے چچا کی طرف جانا ہے، اس کی تیاری کرنا ہے، اس نے کتراتے ہوئے لہجے میں کہا تو ایواز نے اسے نرم نگاہوں کے فوکس میں لے لیا۔ وہ بھی ہو جائے گی، فی الحال تم بیٹھو۔ ان 2 دنوں میں ہم نے ایک دوسرے سے کوئی بات ہی نہیں کی، بہت ہیکٹک تھی 2 دنوں تک، کم از کم آج تو ریلیکس کرو۔ اس بار ایواز کے لہجے میں نرمی اور پیار تھا۔ مشکت کو کچھ دیر پہلے کے رویے کا ازالہ ہوتا محسوس ہوا جس نے اس کے دل کو ہلکا کر دیا تھا۔ جواباً وہ مسکرا کر اس کے مقابل آ بیٹھی۔ اس کے گالوں پر پڑنے والی ڈمپل نے ایواز کی نگاہوں کو اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا۔ شام کی دعوت کے لیے اس نے سبز کاہی رنگ کا سوٹ منتخب کیا، مگر ابھی وہ استری اسٹینڈ کی طرف جا رہی تھی کہ ایواز نے یکا پھر اسے ٹوک دیا۔ مشکت، تمہارے پاس لائٹ پنک یا فون کلر کا کوئی ڈریس نہیں؟ وہ دریافت کر رہا تھا۔ اس بار لہجے میں نرمی تھی۔ جواباً وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی اور گہری سانس بھر کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ جی ہے شاید، اور بھی لائٹ کلرز ہیں، ایسا کریں آپ ہی سلیکٹ کر دیں کہ آج میں کیا پہنوں۔ الماری کا دروازہ کھول کر سامنے سے ہٹتے ہوئے اس نے ہینگر میں لٹکے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا تو ایواز بلا تردد اٹھ کر اس کے مقابل چلا آیا اور پھر لائٹ پنک اور بلیک کنٹراسٹ کا سوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ تم بہت خوبصورت ہو مشکت، جو رنگ بھی پہنو گی اچھی لگو گی، بس تمہاری کلر چوائس ٹھیک نہیں، مگر کوئی مسئلہ نہیں، میرے ساتھ رہو گی تو آہستہ آہستہ سیکھ جاؤ گی اور پھر خود میری پسند کے مطابق ڈھل جاؤ گی۔ تب تک جیسا میں تمہیں بتاتا ہوں ویسا کرتی رہو۔ اینڈ فار ٹوڈے یہ سوٹ اور لائٹ جولری پہن لو۔ اس کی تعریف کے ساتھ لپٹا منفی تبصرہ مشکت کے نازک دل پر تازیانے کی طرح لگا۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اب مجھے آپ کی پسند کو اپنانا ہوگا؟ ضبط کے کئی منازل طے کرتے اس نے تحمل سے استفسار کیا۔ تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ شادی کے بعد لڑکی کو تھوڑا بہت تبدیل تو ہونا ہی پڑتا ہے، نئی جگہ اور نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے آپ میں تغیر لانا پڑتا ہے، اپنے آپ میں تغیر لانا پڑتا ہے۔ ایواز نے جیسے اس کے چہرے پر لکھی تحریر کو پڑھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی تھی، شانے چٹکتے ہوئے بے نیازی سے جواب دیا۔ اور میری پسند اور میرا انتخاب؟ اس نے افسردگی میں لپٹے لہجے میں سوال کیا۔ اسے میرے مزاج کے تابع ہونا ہوگا۔ ایواز کے بے لچک لہجے میں اس بار نرمی کی جگہ حتمیت تھی۔ جواباً وہ آنکھوں میں استحجاب لیے لب بھید کر اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو مشکت، ایک چیز میں تمہیں آج ہی کلیئر کر دوں، مجھے اپنے مزاج سے ہٹ کر چیزوں کو قبول کرنے کی عادت نہیں۔ آئی ہوپ تم کوآپریٹ کرو گی۔ سنجیدہ مسکراہٹ سمیت اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے مشکت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے کہا تو اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا رد عمل دے۔ اس کے لیے یہ صورتحال بہت پریشان کن تھی۔ اور اگر میں آپ کی توقعات پر پورا نہ اتر سکی تو؟ ایسا نہ کر سکی تو؟ دھڑکتے دل سمیت اس نے سوال کیا۔ تم کر لو گی، آخر ہمیں ساتھ ہی تو چلنا ہے۔ ٹھہرے ہوئے انداز میں محسوس کی جانے والی برودت تھی، ایواز نے اعتماد سے کہا تھا۔ مشکت نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں قطعیت رقم تھی۔ میں سکھا دوں گا تمہیں، اینی وے اب تم تیار ہو جاؤ، تب تک میں چچا جان کے گھر لے جانے کے لیے کیک وغیرہ لے کر آتا ہوں، میں واپس آؤں تو مجھے ریڈی ملنا۔ سنگین لہجے میں کہتے نرمی سے اس کے گال کو تپکتے مبہم مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ جلدی تیار ہونے کی ہدایت کرتا کمرے سے باہر کی طرف قدم بڑھا گیا تھا تو وہ گہری سوچ میں ڈوبی ڈریسنگ ٹیبل تک چلی آئی جس کے آئینے میں اس کا عکس جھلملا رہا تھا۔ سہاگن وہی جو پیا من بھائی۔ اس نے ایواز کے منتخب کردہ قمیض کو
خود سے لگاتے ہوئے آئینے میں اپنے آپ پر نظر ڈالی تو اماں کے کہے الفاظ ذہن میں گونج کر رہ گئے۔ تام سبز کاہی سوٹ کو واپس ہینگر میں ٹانگتے اس کے ذہن میں سوچ کے کرتاب بنتے اور پھیلتے جا رہے تھے۔ اس نے اماں سے کہا تھا کہ وہ شادی کر رہی ہے، خود کو ٹرانسفارم کرنے کا معاہدہ نہیں، مگر اس وقت ایواز نے اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے دماغ کے احتجاج کو پسے پش ڈالتے ہوئے سر جھٹکا اور بے دلی سے میچنگ جولری نکالنا شروع کر دی، اور جس وقت ایواز واپس آیا وہ اس کے منتخب کردہ لباس میں تیار ہو کر بہت حسین لگ رہی تھی۔ اب لگ رہی ہو ایواز بختیار کی بیوی، بس ذرا لپسٹک کا شیڈ ڈارک ہے، اسے ہلکا کر لو۔ تعریف کا یہ کیسا انداز تھا، وہ سمجھ نہیں سکی، البتہ ٹیشو باکس سے ٹیشو کھینچ کر لپسٹک کو ہلکا کرتے اس کا دل بھاری ہو گیا تھا۔ اگلے کچھ دن اسی طرح مصروفیت میں گزرے۔ روز وہ دونوں کہیں نہ کہیں مدعو ہوتے تھے، کبھی اکیلے اور کبھی پوری فیملی سمیت۔ اس دوران اس نے ایواز کو سمجھنے کی ممکنہ حد تک کوشش کی۔ ایواز کا مزاج دھوپ چھاؤں جیسا تھا، کبھی وہ بارش کی فوار کی طرح برس جاتا تھا اور کبھی چلچلاتی دھوپ بن جاتا۔ یوں بہت سے لمحے اس کا ہاتھ تھامے اپنے ساتھ لیے گزرتے چلے گئے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ آہستہ آہستہ زندگی معمول کی طرف آنے لگی۔ ایواز کی چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں اور اس نے آفس جانے کا آغاز کر دیا تھا۔ مشکل بھی اب گھر کے کاموں میں حصہ لینے لگی تھی۔ میکے میں تو اماں ہر ایک کے لیے اس کی پسند کا ناشتہ بناتی تھیں۔ خالی پیٹ چولہے کے آگے کھڑا ہونا اس کے لیے کارگرا تھا، مگر یہاں اب یہ کام اسے خود کرنا تھا۔ ایواز کھانے پینے کے معاملے میں اپنے والد بختیار صاحب کی طرح تھا، اسے پرفیکٹ کھانا چاہیے ہوتا۔ آملیٹ تو وہ اچھا بنا لیتی تھی، مگر ہاف فرائی انڈا تلنا گویا جو شیر لانا تھا اس کے لیے۔ وہ کتنی بھی کوشش کرتی، زردی کچھ نہ کچھ سخت ہو ہی جاتی۔ آئندہ تم میرے لیے انڈا نہ بنانا مشکت، مجھے بریڈ پر مکھن لگا دو۔ ایک ہفتے کی لگاتار کوشش کے باوجود آج بھی وہ ایواز کی منشا کے مطابق انڈا نہ تل سکی تو اس نے تیوری چڑھا کر پلیٹ آگے سے ہٹا دی۔ مشکت کو سب کے سامنے سخت شرمندگی محسوس ہوئی۔ ایواز یہ بات اکیلے میں بھی تو کہہ سکتا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ بختیار صاحب اور عباد آج کسی میٹنگ کی وجہ سے جلدی گھر سے نکل گئے تھے، ورنہ ان کی موجودگی اسے اور بھی سکے کا احساس دلاتی۔ تاہم اس وقت ٹیبل پر ناشتہ کرتی سامیہ اور ستارہ کے سامنے اس قدر افزائی پر اس کا دل کچھ کم نہیں چلا تھا۔ کیا ہو گیا ہے ایواز بیٹا، اب اتنا بھی خراب نہیں ہے؟ عذرا بیگم نے مشکت کے شرمندگی سے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا تو آنکھوں ہی آنکھوں میں بیٹے کو کھرکا، مگر اس کا مزاج آج سخت خراب تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا ماما، مجھے کس طرح کا ناشتہ چاہیے ہوتا ہے، آپ پہلے اسے سکھائیں، پھر اس سے میرے لیے کام کروائیے گا۔ میرا معدہ کوئی تجربہ گاہ نہیں ہے، وہ ترشی سے بولا تھا۔ انداز خاصا حد تک امیز تھا۔ مشکت کی سبھی پہچانی جل اٹھی۔ میں نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا ایواز، میں پوری کوشش کرتی ہوں، مگر تم کتنی کوشش کرتی ہو نظر آ رہا ہے مجھے۔ بس میں نے کہہ دیا ہے جب تم میری پسند کے مطابق کام کرنا سیکھ نہیں جاتی تب تک میرا ناشتہ سامیہ یا ماما بنائیں گی۔ ایواز نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تو وہ لب کچلتی وہاں سے اٹھ گئی۔ بہت افسوس کی بات ہے ایواز، کوئی اپنی نئی نویلی بیوی سے ایسے بات کرتا ہے، ابھی نیا نیا پکانا سیکھ رہی ہے وہ تمہیں تو اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، نہ کہ اس طرح اس کی حوصلہ شکنی کرنا۔ عذرا بیگم نے تعصب سے بیٹے کو دیکھ کر کہا، تو آپ کے خیال سے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ کوئی چھوٹی سی بچی ہے جو میں اسے ہر وقت پچکارتا رہوں؟ ایواز کا لہجہ سخت جھنجھلاہٹ لیے ہوئے تھا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا ہے ایواز بیٹا، تم اتنا خفا ہو رہے ہو، اب یہ اتنی بڑی بات نہیں۔ عذرا بیگم نے بردباری سے اسے ٹوکا۔ پلیز ماما، مجھے سمجھانے کی بجائے اسے سمجھائیں کہ میرے ساتھ اسے کس طرح رہنا ہے، دیٹس اٹ۔ وہ ناگواری سے سر جھٹکتا کرسی دھکیل کر کمرے سے نکل گیا تھا اور کمرے میں موجود تینوں خواتین حیرت اور پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئیں۔ جس وقت مشکت بددلی سے نیا ناشتہ بنا کر ڈائننگ روم میں واپس آئی، ایواز آفس کی ایک کار سٹارٹ کر چکا تھا، جس کی آواز سن کر وہ الٹے پیر بیرونی دروازے کی طرف بڑھی، مگر اس اثناء میں وہ کار گیٹ سے نکال چکا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تم پریشان مت ہو، ابھی غصے میں ہے وہ، شام تک ٹھیک ہو جائے گا۔ عذرا بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر شفقت سے کہا تو وہ ان کی جانب پلٹ کر ان کے گلے لگتے ہی رو پڑی اور وہ ارے ارے کرتی رہ گئی۔ بات شاید اتنی بڑی نہیں تھی، مگر کچھ تھا جس نے مشکت کے دل کو چور چور کر دیا تھا۔ ایواز کا رویہ بہت بدصورت تھا، اس کی ڈکشنری میں معافی اور درگزر کے الفاظ غالباً رقم ہی نہ تھے۔ بہرحال اس ایک دن کے سبق نے مشکت کو جہاں بہت دکھی کیا، وہیں یہ بھی اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ ایواز کو راضی رکھنے کے لیے اسے اور ایواز کی پسند ناپسند کو ہر صورت ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا۔ یوں تو وہ تقریباً ہر ویکنڈ پر ہی کہیں نہ کہیں مدعو ہوتے تھے، مگر اتفاق سے اس اتوار کو انہیں کہیں جانا نہیں تھا۔ ناشتے کے بعد اس نے اپنا کمرہ سمیٹا، ایواز کے ہفتہ وار کپڑے استری کیے،
ڈسٹنگ وغیرہ کی اور جب کاموں سے فرصت مل گئی تو لیپ ٹاپ آن کر کے انٹرنیٹ پر مختلف یونیورسٹیز کے پراسپیکٹس پر نظر دوڑانے لگی، جن میں سے اکثر میں ماسٹرز کی کلاسز شروع ہو گئی تھیں۔ کتنے ہی دن سے وہ ایواز سے اس بارے میں بات کرنے کا سوچ رہی تھی، مگر وقت ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اتنی دلچسپی سے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ خود سے گم سوچ رہی تھی کہ ایواز کی آمد پر چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ماسٹرز کی کلاسز شروع ہو گئی ہیں، اپنی یونیورسٹی کا شیڈیول دیکھ رہی ہوں، اس نے مسکرا کر بتایا۔ کیوں؟ اس کے بتانے پر ایواز کی پیشانی پر شکن نمودار ہوئی۔ میری نالج کے مطابق تمہاری اسٹڈیز تو مکمل ہو چکی ہیں۔ ہاں، مگر میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں ایواز، ماسٹرز کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے متفکر نظروں سے شوہر کے چہرے کے تاثرات ملاحظہ فرمائے، جس کے لہجے سے ناپسندیدگی ظاہر ہو رہی تھی۔ کیا ضرورت ہے مزید پڑھنے کی؟ کیا ضرورت ہے مزید پڑھنے کی؟ اب تم میرڈ ہو، ایواز نے قطعیت سے کہا تو وہ متعجب رہ گئی۔ تو کیا میرڈ لڑکیاں تعلیم حاصل نہیں کر سکتیں؟ بھلا تعلیم کا شادی سے کیا تعلق ہے ایواز؟ وہ دل ہی دل میں جھلا گئی تھی۔ اسے کم از کم ایواز سے ایسی دقیانوسی بات کی توقع نہیں تھی۔ بالکل تعلق ہے، کوئی مانے یا نہ مانے یہ ایک حقیقت ہے مشکت کہ لڑکیاں اچھے رشتے جبکہ لڑکے اچھی جاب کے لیے ڈگریاں لیتے ہیں، اور چونکہ تمہارا مقصد پورا ہو چکا ہے، محض بیچلرز ڈگری ہولڈر ہونے کے باوجود ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر کی بیوی بن گئی ہو، میرڈ ہو اب، اس لیے تمہیں اس تردد میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے صاف انکار کرتے حتمیت سے کہا تھا۔ مشکت کو اس کے لہجے سے جھلکتے تفاخر نے چوٹ لگائی۔ تو میرڈ تو آپ بھی ہیں، کیا آپ ڈاکٹریٹ نہیں کر رہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ طنزیہ ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پی ایچ ڈی کرنے والے ایواز بختیار کی سوچ اتنی قدامت پسند ہوگی۔ اسے حیرت سے زیادہ تعصب نے جکڑ رکھا تھا۔ مجھ میں اور تم میں بہت فرق ہے مشکت، تمہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں مرد ہوں اور تم عورت۔ اس بار ایواز کی مسکراہٹ میں استہزاء کا رنگ واضح تھا۔ تو کیا عورت کی اپنی پسند ناپسند، اپنا فیصلہ یا اپنے خواب نہیں ہوتے؟ اس نے بامشکل تحمل کا دامن تھام رکھا تھا۔ ہوتے ہوں گے، مگر شادی کے بعد اس کا مین فوکس اپنے گھر اور شوہر کی طرف ہونا چاہیے۔ جیسے ماما، وہ ایک MBBS ڈاکٹر ہے، مگر گھر اور فیملی کی وجہ سے انہوں نے پریکٹس نہیں کی، نہ کبھی اس بارے میں سوچا۔ مشکت کی بات پر ایواز کا لہجہ کرخت ہو گیا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اسے مشکت کی بات بہت ناگوار گزری ہے، جبکہ مشکت عذرا بیگم کے بارے میں یہ سب سن کر حیران رہ گئی تھی۔ تاہم اپنا مقدمہ لڑتے اصرار سے بولی، ممکن ہے پریکٹس نہ کرنا آنٹی کا اپنا فیصلہ ہو، جبکہ میری بات اور ہے۔ ماسٹرز کرنا میرا خواب ہے ایواز۔ تمہارا خواب اپنی جگہ صحیح، مگر حقیقت یہ ہے کہ مشکت مجھے بٹی ہوئی بیوی نہیں چاہیے۔ میں تمہاری ساری توجہ اپنے گھر اور اپنی طرف مرکوز دیکھنا چاہتا ہوں، دیٹس اٹ۔ لہٰذا تم یہ پڑھائی وغیرہ کا خیال اپنے دل سے نکال دو، یہی بہتر ہے۔ اس ٹاپک پر مزید بحث کی ضرورت نہیں۔ اب اٹھو، لنچ کا ٹائم ہو گیا ہے، جا کر ماما اور بھابھی کی ہیلپ کرواؤ۔ ایواز کا حکمانہ انداز اسے بری طرح چبھتا تھا۔ وہ اکثر اس نے بچوں کی طرح برتاؤ کرتا، اس وقت بھی جس طرح اس نے مشکت کی بات کاٹ کر حکم صادر کیا، وہ سب کی محسوس کیے بنا نہ رہ سکی۔ طبیعت سخت مقدر ہوئی تو وہ کمرے سے نکل آئی۔ ایواز سے بات کرنا بہت مشکل تھا، وہ اپنے آگے اس کی ایک سننے کا روادار نہ تھا۔ شادی کے شروع میں تو اسے اندازہ نہ ہوا، مگر رفتہ رفتہ ایواز کے مزاج کی تلخی اس کا وجود کڑوا کیے دے رہی تھی۔ مگر یہ سب وہ کسی سے بھی کہہ نہیں سکتی تھی۔ اماں اور ابا نے بہت ارمانوں سے اسے بیاہا تھا، وہ جانتی تھی اس کی شادی کا کامیاب ہونا ان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ وہ اپنے ابا کا مان تھی اور اسے بھی ان کا مان رکھنا تھا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر ایواز بختیار اس کے دل کے نہا خانوں میں بھی بس چکا تھا۔ کچھ بھی تھا، وہ اس سے محبت کرنے لگی تھی، اور جن سے محبت کی جاتی ہے ان کی تلخ نوائیاں بھی تو برداشت کرنا ہوتی ہیں، وہ خود کو سمجھاتی۔ کیا پتہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ایواز کے مزاج میں نرمی آ جائے، میری محبت اور وفا ان کے دل کو نرم کر دے۔ کبھی دل چاہتا اماں کو کچھ بتائے، ان سے کوئی مشورہ لے، مگر یہ بھی اس کے علم میں تھا کہ اماں کے لیے یہ سب سننا آسان نہ ہوگا۔ اس وقت بھی ادھیڑ پن میں سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھی کہ سیڑھیوں کے ساتھ بنے کمرے سے آتی آواز نے قدم روک لیے۔ ستارہ کو بھی 15 دن میں ایک بار اپنے میکے جانے کی اجازت تھی۔ عذرا بیگم، یہ اس گھر کے طور طریقے ہیں، تو مشکت کے ذہن میں بھی بٹھا دو کہ وہ اپنے میکے میں سب کو سمجھا دے، آئندہ مجھے کسی سے یہ فرمائش سننے کو نہ ملے۔ بختیار صاحب کا کرخت لہجہ شدید غصے کا مظہر تھا۔ ستارہ کی بات اور تھی، بختیار صاحب، اس کے تو والدین ہی حیات نہیں تھے، چچا چچی نے پالا تھا اسے، مگر مشکت ماشاءاللہ بھرے برے گھر سے آئی ہے، اس پر ایسی پابندی لگانا ناحق ہے۔ عذرا بیگم نے نرم لہجے میں شوہر کو سمجھانے کی لا حاصل کوشش کی۔ تمہیں حق ناحق کے بارے میں بولنے کی زیادہ ضرورت نہیں، بس جتنا کہا جائے اتنا کیا کرو۔ حقارت سے بیوی کو جھڑکا۔ اس بار تو مجھے سلیمان نے فون پر باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ مشکت کئی دنوں سے گھر نہیں آئی، لیکن آئندہ میں ایسا کچھ نہ سنوں۔
تو مشکت کو اپنے طور پر سمجھا دینا کہ اب یہ اس کا گھر ہے، یہاں دل لگائے۔ وہ سب غضبناک تھے۔ ابھی مشکت کی نئی نئی شادی ہوئی ہے بختیار صاحب، سلیمان بھائی اور باقی گھر والوں کو لاڈلی بیٹی سے جدا رہنے کی عادت نہیں ہے۔ آپ ذرا نرمی رکھیں، آگے بچے ہو جائیں گے تو پھر کہاں فرصت ہوتی ہے بچیوں کے پاس ہر ہفتے میکے جانے کی، پھر والدین بھی رفتہ رفتہ عادی ہو جاتے ہیں۔ عذرا بیگم نے تحمل سے اپنی بات جاری رکھی۔ ادھر سیڑھیوں کے آخری زینے پر کھڑی مشکت عذرا بیگم کی قوت برداشت پر حیران تھی۔ بختیار صاحب کسی وقت بھی ان کی تذلیل کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے، مگر وہ تھیں کہ تحمل سے سب جھیل جاتی تھیں۔ بس بس، مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کل کیا ہوگا اور کیا نہیں، ساری زندگی عقل سے پیدل ہی رہنا۔ بختیار صاحب کی آواز اب بلند ہو گئی تھی۔ لیکن بس بند کرو اپنی فضول باتیں اور جا کر کھانا لگاؤ۔ ٹائم دیکھو کیا ہو رہا ہے، ایک اتوار کے دن پر ہی تو ہوتا ہوں میں، مگر اس دن بھی وقت پر کھانا نہیں مل سکتا مجھے۔ ایک عالم تیش میں ہاتھ اٹھا کر انہیں مزید کچھ کہنے سے روک کر بختیار صاحب نے کمرے سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ صبر کا گھونٹ بھرتی باہر چلی گئیں۔ مشکت میں ان کا شرمسار چہرہ دیکھنے کی تاب نہیں تھی، اس لیے دبے پاؤں واپس لوٹ گئی۔ ایواز کی تلخ گوئی کے بعد بختیار صاحب کی تکلیف دہ گفتگو سن کر اس کی طبیعت سخت مکدر ہو گئی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ سب لحاظ بالائے طاق رکھ کر ابا کے گھر چلی جائے، مگر بہت سی نزاکتوں نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ کمرے سے موبائل اٹھا کر وہ ٹیرس پر چلی آئی۔ سوری اماں، آج کل روز ہی کہیں نہ کہیں دعوت پر انوائٹڈ ہوتے ہیں ہم لوگ، اس لیے آپ کی طرف آنے کا موقع نہیں مل پاتا۔ اگلے منٹ وہ لہجے کو خوشگوار بنائے اماں کو بتا رہی تھی۔ ماشاءاللہ، یہ تو اچھی بات ہے، یہی تو دن ہے تم لوگوں کے آنے جانے اور گھومنے پھرنے کے، اماں نے خوشی سے کہا تھا۔ جی، پھر اگلے ماہ تیزس ڈیفنس بھی ہے ایواز کا، اس لیے بھی کچھ مصروفیت ہو جائے گی۔ آپ گھر میں بتا دیجیے گا سب کو، میں فرصت ملتے ہی آؤں گی۔ بس بس رہنے دو، زیادہ بہلاؤ نہیں ہمیں۔ سچ کہو کہ ایواز بھائی کے ساتھ دل لگ گیا ہے تمہارا، ہماری یاد نہیں آتی اس لیے۔ اگلے ہی پل سلوا نے فون اماں کے ہاتھوں سے لے لیا تھا۔ سلوا، پریشان مت کرنا بہن کو، اماں سلوا کو سرزنش کرتی چلی گئی تھیں۔ ہاں اب کہو بے مروت لڑکی، تم تو ایواز بھائی کو ایسی پیاری ہوئی ہو کہ ہماری طرف آنا ہی بھول گئی ہو۔ شکایت کروں گی میں بھائی سے کہ انہوں نے ہماری بہن پر جادو ہی کر دیا ہے جیسے۔ کوئی ضرورت نہیں کسی سے کچھ کہنے کی، ایواز تو خود اتنا تھکے ہوئے آتے ہیں آفس سے، پھر ساتھ میں ان کا ڈاکٹریٹ بھی چل رہا ہے۔ اب ایسے میں اگر میں ان کا احساس نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ آنکھوں میں آتے نمکین پانی کو گلے میں اتارتے وہ خود کو کہتے سن رہی تھی۔ کوئی ایک وجہ نہیں تھی اس کے آنسوؤں کے بہنے کی، ایواز اور بختیار صاحب کی تذلیل آمیز باتوں نے ہی نہیں، اسے تو عذرا بیگم اور اپنی بے بسی نے بھی رلا دیا تھا۔ تو دوسری طرف ابا اور سلوا محبت بھی سبب بن رہی تھی دل کو پگلانے کا، اور وہ جو ہمیشہ کہتی تھی کہ میں تو کبھی کسی کی بات برداشت نہ کروں، آج سمجھوتے کا ہاتھ تھامنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ستارہ کہاں ہے؟ ناشتے کے لیے ٹیبل پر کیوں نہیں آئی؟ وہ گرم چائے لیے ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تو بختیار صاحب کی گونجدار آواز میں کیا جانے والا استفسار سنائی دیا۔ وہ خود بھی حیران ہوئی تھی کہ آج ستارہ کچن میں نہیں تھی، ورنہ روزانہ وہ تینوں اپنے شوہروں کے لیے مل کر ناشتہ بناتی تھیں۔ سامیہ بھی یونیورسٹی جانے سے پہلے مدد کے لیے موجود ہوتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں آج، عذرا بیگم نے افسردگی سے جواب دیا۔ تو کیا ناشتہ نہ کرنے سے طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اس کی؟ عذرا بیگم کے جواب پر ان کا جلال جاگ اٹھا تھا۔ غصے سے انہیں جواب دے کر سامیہ کی طرف رخ پھیرا اور تحکم سے بولے، سامیہ جاؤ، جا کر بلاؤ بھابھی کو، کہو کہ سب کے ساتھ آ کر ناشتہ کرے۔ رہنے دیجیے بختیار صاحب، کل رات ٹھیک سے سو نہیں سکی وہ، جب جاگے گی تو میں ناشتے کے ساتھ دوا دے دوں گی اسے۔ عذرا بیگم کے لہجے میں لجاجت تھی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ کہتے شوہر کو باز رکھنے کی کوشش کی۔ جب جاگے گی سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب کے شام ڈھلے تک سونے کا وتیرہ اپنایا جائے گا اس گھر میں؟ کیا چاہتی ہو تم کہ یہ میرے گھر کا حال بھی تمہارے میکے کی طرح ہو جائے جہاں دن کے 12 بجے تک ناشتہ ہی ہوتا رہتا ہے؟ بختیار صاحب کا خوشناک انداز عذرا بیگم کو تعصب سے لب بھیجنے پر اور سامیہ کو باپ کا حکم بجا لانے پر مجبور کر گیا۔ مشکت نے گھبرا کر عباد کی طرف دیکھا جو قطعی اطمینان سے ناشتے سے انصاف کر رہا تھا۔ اسے حیرت کے ساتھ ساتھ افسوس بھی ہوا کہ اپنی بیوی کے لیے وہ ایک لفظ نہیں بولا تھا۔ ایواز بھی چائے کی چسکیاں لیتے اخبار میں محو تھا۔ بچے کی ماں کی روٹین باقی سب سے ہٹ کر ہوتی ہے بختیار صاحب، ایک بار پھر عذرا بیگم نے دبے دبے لہجے میں کہنے کی ہمت کی تھی، جس کے نتیجے میں بختیار صاحب پھٹ پڑے تھے۔ تمہاری بہو کیا دنیا کی پہلی عورت ہے جو ماں بنی ہے کہ اس کی روٹین سب سے الگ ہوگی؟ جو انسان خود ڈسپلنڈ نہ ہو وہ اپنی اولاد کو کیا تربیت دے گا؟ تمسخر سے بیوی کو دیکھتے کہا تو مشکت کا رواں رواں ان کے انداز پر کانپ اٹھا۔ اس نے گھبرا کر ایواز کی طرف دیکھا۔
مگر جس کمال اطمینان کے ساتھ وہ اخبار پڑھ رہا تھا، مشکت کو یقین ہونے لگا کہ جیسے وہ اس ماحول کا عادی تھا اور یقیناً اپنے پاپا کو حق پر سمجھتا تھا، تبھی اپنی ماں کی سب کے سامنے تذلیل پر خاموش تماشائی تھا، جبکہ عذرا بیگم نے شاکی نظروں سے عباد کی طرف دیکھا تھا، جو سب سے ایسے لاتعلق بیٹھا تھا جیسے یہ تمام چیخو پکار اس کی بیوی کی نہیں بلکہ کسی انجان شخص کے بارے میں کی جا رہی ہو۔ اس دوران ستارہ سامیہ کے ساتھ کھانے کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی، تو وہ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ سب سے پہلے مشکت نے ہی آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ ستارہ کے اندر داخل ہوتے ہی کمرے میں سناٹا بچھ گیا تھا۔ اس نے تفکر سے ستارہ کی طرف دیکھا تو دہل گئی۔ اوہ بھابھی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کے گال پر چوٹ لگی ہے؟ ستارہ کا بخار سے جلتا ہاتھ اور چہرے پر پڑے نیل سے اسے متوحش کر دیا۔ بے ساختہ گھبرا کر پوچھا کہ ایک دم بختیار صاحب کے سرد آواز نے اس کے اعصاب جھنجھوڑ ڈالے۔ تم بیٹھ جاؤ مشکت، عذرا دیکھ لیں گی اسے۔ لیکن انکل، بھابھی نہ صرف بیمار ہیں بلکہ زخمی بھی ہیں، اس نے بختیار صاحب کے تحکم بھرے انداز کو نظر انداز کرتے کہا تو ان کے قہر برساتہ لہجہ اسے جھلسا گیا۔ لڑکی، میں نے کہا نا تم بیٹھ جاؤ، وہ پرتپش لہجے میں بولے تو ایواز نے بھی یکدم سخت لہجے میں اسے پکارا۔ تمہیں سنائی نہیں دیا مشکت کہ پاپا نے کیا کہا ہے تم سے؟ ایواز کے غصیلے انداز نے اسے چٹپٹا دیا۔ وہ بے اختیار پیچھے ہٹی تھی۔ اس اثناء میں عذرا بیگم نے آگے بڑھ کر ستارہ کا ہاتھ تھاما اور اسے ساتھ لیے ڈائننگ روم سے نکل گئیں۔ یہ سب کچھ جیسے چشمے زن میں ہو گیا تھا۔ مشکت، تم پاپا کو چائے بنا کر دو اور خود بھی ناشتہ کرو، بھابھی کو ماما دیکھ لیں گی۔ ایواز کا تادیبی انداز بہت واضح تھا۔ اس نے خود کو کمپوز کیا اور ناشتے کے لوازمات ان کے سامنے رکھنے لگی، تاہم اس کا ذہن جیسے ستارہ میں اٹکا ہوا تھا۔ ناشتہ کر کے وہ تینوں گھر سے نکلے اور سامیہ بھی یونیورسٹی چلی گئی، تو وہ ستارہ کے لیے ناشتہ بنا کر اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ عباد کا یوں بیمار بیوی کو چھوڑ کر کام پر چلے جانا اسے حیرت زدہ کر گیا۔ ابھی اس نے دہلیز پر قدم ہی رکھا تھا کہ باہر تک سنائی دینے والی ستارہ کی سسکیاں اس کے پاؤں کی زنجیر بن گئیں۔ ارے مشکت بیٹا، تم کیوں رک گئیں؟ اندر جاؤ۔ عذرا بیگم نے اسے دروازے میں جھجکتا کھڑا دیکھا تو بے اختیار پکارا۔ ستارہ بھی آنسو پوچھنے لگی۔ اسے بہت عجیب سا محسوس ہوا۔ لیجیے بھابھی، آپ ناشتہ کر لیجیے، پھر دوا بھی لینا ہے آپ کو، وہ اپنے لہجے میں بشاشت بھرتے بولتی اندر آ گئی۔ لیکن آپ کو یہ چوٹ آخر لگی کیسے؟ وہ پریشان نظروں سے ستارہ کو دیکھتے پوچھ رہی تھی، جس کے گال پر پڑے نیل اور ہلکے سے زخم نے اسے متردد کر دیا تھا۔ مجھے کل بخار تھا، رات کو چکرا کر باتھ روم میں گر گئی تھی، یہ چوٹ وہیں لگی۔ جواب میں ستارہ کا تھکا تھکا سا لہجہ اس کے اندر ہمدردی کے جذبات بیدار کرنے لگا۔ اور یہ سب جاننے کے باوجود بھی کہ عباد بھائی صبح بھابھی کے لیے کچھ نہیں بولے اور حتیٰ کہ آفس بھی چلے گئے، اسے ستارہ کی تکلیف سے زیادہ عباد بھائی کی بے حسی متاثر کر گئی تھی۔ ابا، میں کوئی مہمان ہوں جو آپ لوگ مجھے ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں؟ بالآخر 2 ہفتے بعد اسے میکے آنے کی اجازت مل گئی تھی۔ ایواز کو بختیار صاحب کے ساتھ اسے اس پلاٹ کی فروخت کے لیے اسلام آباد جانا پڑا جو انہوں نے کبھی ایواز کے نام سے خریدا تھا اور جس پر قبضہ ہو جانے کے خدشے کے تحت وہ اسے بیچنا چاہ رہے تھے۔ کام ضروری تھا، اس لیے ایواز کو مجبوراً 2 دن کی چھٹی لینا پڑی۔ عذرا بیگم کی خواہش تو تھی کہ وہ مشکت کو بھی ساتھ لے جائے، مگر اسے اپنے تھیسس کی ڈیفنس کی تاریخ مل گئی تھی، وہ اس وقت سیر و تفریح کے لیے وقت نہیں نکال سکتا تھا، لہٰذا انہوں نے اسے ابا کے گھر رہنے کی اجازت دلوا دی۔ اور اس کے لیے انہوں نے بختیار صاحب کی کتنی جلی کٹی باتیں سنی ہوں گی، مشکت کو اس طرح اچھی طرح اندازہ ہو گیا۔ وہ دل ہی دل میں ان کی مشکور بھی تھی اور ان سے شرمندہ بھی۔ ایواز کے گھر کا ماحول اس قدر گھٹا ہوا ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ دوسری طرف میکا تھا، کسی سے بھی کچھ کہنے کا مطلب سب کو پریشان کرنا۔ آج وہ اتنے دنوں بعد گھر آئی تو سب اس کے ارد گرد آ بیٹھے۔ ابا اس کے لیے اس کی پسند کے کباب لے کر آئے تھے، تو دوسری طرف اماں نے بھی اس کی فیوریٹ کھیر بنا رکھی تھی۔ عاقف نے شام کی چائے پر پیزا کھلایا۔ وہ سب کی اتنی محبت دیکھ کر جہاں خوش ہوئی، بہت سا نمکین سیال اس کی پلکوں کی منجیروں پر جمع ہونے لگا۔ اب اتنے دنوں بعد آؤ گی تو مہمان ہی لگو گی نا؟ سلیمان صاحب کی مشفق مسکراہٹ پر سلوہ نے شاکی لہجے میں کہا تو وہ خفت سے سر جھکا گئی۔ کیوں بہن کو ستا رہی ہو سلوہ؟ اس نے بتایا تو ہے کہ کس قدر مصروف رہتے ہیں ایواز میاں، اس پر ماشاءاللہ آئے دن کی دعوتیں، اب ایسے میں انسان کیسے وقت نکالے؟ اماں نے اس کی مشکل آسان کی تو اس نے مصنوعی پن سے مسکرا کر بہن کو دیکھا۔ رہنے دے اماں، وہ کیا کہتے ہیں، جہاں چاہ وہاں راہ، آخر دعوتوں کے لیے بھی تو یہ نیا نویلا جوڑا وقت نکال لیتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ شادی کے بعد بے مربت ہو گئی ہے۔ سلوہ نے ہنس کر اسے چھیڑا اور اسے ساتھ لگا کر جیسے کسی نے اسے لگا جیسے کسی نے اس کے زخم کو کریٹ ڈالا ہو۔ بے مربت تو نہیں، ہاں مگر کچھ سیلیبریٹی ہوتی جا رہی ہیں موصوفہ۔
اب تو ان سے اپائنٹمنٹ لینا پڑے گا۔ عاقف نے بھی باتوں میں حصہ لیتے کہا تو وہ پھینک کے من سے مسکرا دی، جس پر اماں اس کی حمایت میں بولی، چلو بس اب ختم کرو یہ شکایتیں، بہن گھر آئی ہے، کچھ اچھی اچھی باتیں کرو آپس میں۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں تمہاری اماں، میری بیٹی کو اب کوئی پریشان نہ کرے۔ ابا نے بھی شفقت سے اس کے سر کو تھپکا تو اس نے رشک سے والدین اور پھر بہن بھائی کی طرف دیکھا۔ وہ سب اسے اپنے گھر کا کر کے کس قدر مطمئن تھے۔ سلیمان، آپ کولڈ ڈرنکس لانا بھول گئے، میں نے آپ کو یاد بھی دلایا تھا، پتہ ہے نا اپنی بیٹی کا، کولڈ ڈرنک کے بغیر کباب اس کے گلے سے نیچے نہیں اتریں گے۔ سنبل بیگم نے گرم گرم کباب پلیٹ میں نکالتے شوہر کو مخاطب کیا۔ اوہ یہ تو گڑبڑ ہو گئی بیگم، میں بھی جا کر لے آتا ہوں، سلیمان صاحب تحمل سے بولے اور ابھی جانے کے لیے اٹھنے لگے تھے کہ اس نے انہیں روک دیا۔ نہیں ابا رہنے دیں، میرا گلا خراب ہو جاتا ہے، مجھے کولڈ ڈرنک نہیں پینی۔ اس نے نرمی سے انکار کیا۔ ایواز کو کولڈ ڈرنک پینا پسند نہیں تھا، وہ مشکت کو بھی ٹوکتا رہتا تھا، پلیز مشکت تم کولڈ ڈرنک مت پینا، پھر رات بھر کھانستی رہو گی جس سے میری نیند ڈسٹرب ہوگی، پچھلے ہفتے ہی تو منع کیا تھا ایواز نے اسے۔ آر یو شیور مشی، تمہیں کولڈ ڈرنک نہیں پینی؟ سلوا نے سب کی حیرت کو الفاظ دیے تھے۔ ہاں بھائی اس میں اتنی حیرت کی کیا بات ہے، کون سی وہ کوئی اچھی چیز ہوتی ہے جسے چھوڑا نہیں جا سکتا، صحت خراب ہوتی ہے اس سے، پچھلے دنوں مجھے کھانسی رہی تو ایواز بھی پریشان رہے، اس نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ اوہ ہو کتنی فکر ہے اپنی مشی کو ایواز بھائی کی، یہ تو پکی شوہر پرست ہوتی جا رہی ہیں۔ بظاہر عاقف نے سلوا سے سرگوشی کی تھی مگر سنائی سب کو دی تھی۔ ہاں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، دیکھ رہے ہیں آپ سلیمان، ہماری بیٹی کتنی سمجھدار ہو گئی ہے۔ اماں نے اسے محبت سے لپٹایا تو اس نے مصنوعی تفاخر سے بہن بھائی کی طرف گردن اکڑا کر دیکھا۔ یہ سب تمہاری تربیت ہے سنبل، یہ تمہاری دن رات محنت ہے جس کا پھل آج اپنی اولاد کی شکل کامیابی میں ہمیں مل رہا ہے۔ مختار سے پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی، وہ بھی مشکت کی بہت تعریف کر رہا تھا، سلیمان صاحب نے بیوی کی بات پر مسرور لہجے میں کہتے انہیں سراہا تو سنبل بیگم کے لبوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ مشکت نے رشک سے ماں کی طرف دیکھا۔ اماں کس قدر خوش نصیب ہیں، ابا ان کی کتنی عزت کرتے ہیں، آج تک ابا نے ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، اور ایک بختیار انکل اور ان کے بیٹے ہیں۔ خبردار جو تم نے ایواز بھائی کو سوچنا شروع کیا، ابھی ہمارے ساتھ ہو، صرف ہماری طرف توجہ دینی ہے تمہیں۔ سلوا کی نگاہوں سے اس کی گہری سوچ میں ڈوبی آنکھیں بچ نہ سکی تھیں۔ اس نے محبت سے ٹوکا تو مشکت نے گہری سانس بھر کر تمام خیالات ذہن سے جھٹکے اور خود کو ان کی طرف متوجہ کیا جو اس کے آ جانے سے بے حد خوش تھے۔ اس نے بھی اپنوں سے ملنے والی اس خوشی سے اپنے لیے ہمت کشید کی اور مسکرا کر انہیں سننے لگی۔ اس کی شادی کے بعد ایواز کے ددیال کی تمام دعوتیں تو بختیار صاحب نے فوراً قبول کر لیں، مگر عذرا بیگم کے خاندان والوں کی باری کافی دیر سے آئی تھی، چونکہ کہیں بھی جانے یا نہ جانے کا فیصلہ بختیار صاحب ہی کرتے تھے، اس لیے عذرا بیگم اپنے میکے والوں کو نرم الفاظ میں ٹال دیتی۔ اس روز وہ سب لوگ ایواز کی خالہ کی طرف سے ملنے والی دعوت پر ریسٹورنٹ آئے تھے۔ ایواز کی خالہ کی دونوں شادی شدہ بیٹیاں ارم اور انم بھی اپنی فیملی سمیت موجود تھیں۔ اسے ان سب سے مل کر بہت اچھا لگا، خاص طور پر انم کا دوستانہ مزاج اور بے تکلف انداز ایسا تھا کہ وہ بھی جلد گھل مل گئی۔ بات بات پر چٹکلے چھوڑتی انم محفل کی جان تھی، کئی بار مشکت کے لیے بھی اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گیا، جبکہ ایواز کا انداز ان سب کے ساتھ خاصا لیا دیا سا تھا۔ جب بھی ان دونوں کے کہکے فضا میں گونجتے، ایواز کے لیے اپنے چہرے پر بکھر جانے والی ناگواری کے رنگوں کو سمیٹنا مشکل ہو جاتا۔ اس نے انم اور ارم کے شوہروں سے بھی بہت کم بات کی، اور جب بھی ان میں سے کسی نے مخاطب کیا تو اس نے نبات اللہ سا ہی جواب دے کر بات ختم کر دی، جبکہ بختیار صاحب جو اپنے ہمدل سے محو گفتگو تھے، ان کا انداز بھی کٹا کٹا سا تھا۔ کھانا اور ماحول اپنے میزبانوں کی طرح بہت اچھا تھا، تاہم اس دوران مشکت کو ایواز کی آنکھوں سے جھلکتی بیزاری نے متردد کیا۔ کھانے کے فوراً بعد ایواز نے واپسی کا اعلان کر دیا۔ ارے اب ایسی بھی کیا جلدی ایواز بیٹا، تھوڑی دیر تو بیٹھو، کھانا تو محض ایک بہانہ ہے، درحقیقت ہمیں تو اپنی بہو سے ملنا تھا۔ ایواز کی خالہ اپنی بہن عذرا بیگم کی طرح شفیق اور نرم مزاج تھیں، محبت سے بھانجے کو ٹوکتے ہوئے بولی، اور نہیں تو کیا، ابھی تو ڈیزرٹ اور چائے بھی رہتی ہے ایواز، اور تم ہو کے ابھی تو ڈیزرٹ اور چائے بھی رہتی ہے ایواز، تم ہو کے جانے کی بات کر رہے ہو؟ ارم نے خوش اخلاقی سے کہا تو ایواز بمشکل مسکرا سکا۔ ان فیکٹ مجھے اپنے تھیسس کے ڈیفنس کی کچھ تیاری کرنا ہے، اس لیے وقت درکار ہے۔ وہ جانے کو پر تول رہا تھا۔ کمال ہے ایواز، یہ کام تو تمہیں شادی سے پہلے مکمل کر لینا چاہیے تھا، اور تم اب تک یہ بوجھ سر پر لیے بیٹھے ہو، لگتا ہے مشکت سے شادی کی کچھ زیادہ ہی جلدی سوار تھی تمہیں۔ انم نے شوخی سے چھیڑنے والے انداز میں اسے مخاطب کیا تو اس کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ ایسا ہی سمجھ لیں،
اس وقت مجھے شادی کی جلدی تھی تو اب گھر جانے کی جلدی ہے. کائنڈلی آپ ڈیزرٹ سرو کروا دیں, میرے پاس محض 15 منٹ باقی ہیں. رکے لہجے میں کہہ کر وہ رکا نہیں اور اٹھ کر عباد کے پاس جا بیٹھا. مشکت کو ان سب کے سامنے اس کے رویے پر شرمندگی سی ہوئی, جبکہ انم ایک بار پھر ہنستی تھی. ارے اتنی میٹھی لڑکی کا شریک سفر بن کر بھی عباس کا کڑوا پن جوں کا توں ہے. بس کرو انم, تمہیں پتا تو ہے وہ ہمیشہ سے ایسا ہے. گیدرنگز میں آنے سے کتنی چڑ ہے اسے, ہم سب جانتے ہیں. ارم نے بہن کو ٹوکا اور پھر ویٹر کو بلا کر چائے اور میٹھا ساتھ لانے کو کہا. مشکت نے دیکھا عذرا بیگم بھیجے کے تلخ رویے پر کس قدر شرمندہ تھیں. اور یوں واقعی اگلے 15 منٹ میں وہ مشکت کو لے کر اپنی کار میں آ بیٹھا. باقی لوگ بھی اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف بڑھ گئے. کتنا اونچا ہنستی ہو تم مشکت, مجھے کہکا لگانا سخت ناپسند ہے, پلیز خیال کیا کرو. گاڑی سٹارٹ کرتے وہ اس پر برس پڑا تھا. مشکت کے لیے اس کا یوں شروع ہو جانا تعجب خیز تھا, خاص طور پر عوض کا نیا اعتراض اور تلخی سے اٹا لہجہ اسے بھالے کی طرح لگا. اب ایسی بھی بات نہیں ہے عوض, میں نے کب کہہ کے لگائے. اور پھر وہاں سبھی ہنس بول رہے تھے. انم باجی کی باتیں تھی ہی ایسی, ان پر ہنسی روکنا محال تھا. اس نے دفاعی انداز اختیار کیا. انم کی تو تم بات ہی مت کرو, ایک نمبر کی چچوری اور اٹینشن سیکر ہے وہ. سخت ناپسند ہے مجھے اس کا انداز. اس کی بے تکی باتوں پر ہنسنے کی وجہ سے ارد گرد کے ٹیبلز پر بیٹھے لوگ بھی مڑ مڑ کر تم دونوں کو دیکھ رہے تھے. تم ذرا خیال نہیں کرتی کہ تم کہاں موجود ہو. عوض کا پارا اس کے جواب دینے پر خاصا ہائی ہو گیا. بس کرے عوض, اب آپ زیادتی کر رہے ہیں. انم باجی کے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی. کسی لڑکی کے بارے میں ایسے ریمارکس دینا بہت غلط ہے. وہ آپ کی کزن ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ ہو گیا. میری کزن ہے, اس لیے تمہیں اس کی طرفداری کرنے کی ضرورت نہیں. بس آئندہ تم محتاط رہنا اور یاد رکھنا کہ مجھے اس طرح کی چیپ حرکتیں سخت ناپسند ہیں. عوض کا لہجہ آنچ دینے لگا تو وہ اپنے اندر اٹھتے جوار بھاٹا پر بمشکل قابو پا سکی. بقیہ راستہ بھی عوض کا مزاج بگڑا رہا. گھر میں داخل ہوتے ہی وہ رائٹنگ ٹیبل پر جا بیٹھا, جس کا مطلب تھا وہ 2 گھنٹے سے پہلے وہاں سے اٹھنے والا نہیں. کمرے کی تمام لائٹس آن تھیں, ایسے میں مشکت کے لیے سونا ناممکن تھا. سونے سے پہلے میرے لیے ایک کپ کافی بنا لاؤ. ابھی وہ بیڈ کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ عوض کے تحکمانہ لہجے نے اس کے قدم روک دیے. عوض کا کافی بنوانا نہیں, اس کا انداز مشکت کو بہت ناگوار گزرا, مگر اس نے بدقت تحمل کا لبادہ اوڑھا اور عوض کے لیے کافی بنا لائی. لیجیے. مگ اس کی طرف بڑھایا. یہاں رکھ دو. کتاب سے نظر ہٹائے بغیر جواب دیا. اور ہاں, آئندہ میری کتابوں کی ترتیب چینج مت کرنا. کوئی میری چیزوں کی جگہ بدلے, مجھے پسند نہیں. عوض کا ترش لہجہ خاصا حد تک آمیز تھا, جس نے مشکت کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا. فار گاڈ سیک, بس کر دیں عوض. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ مجھے کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے؟ جب سے شادی ہوئی ہے یہی سن رہی ہوں. آپ کو یہ پسند نہیں, وہ پسند نہیں. تمہاری شادی مجھ سے ہوئی ہے, ایڈجسٹمنٹ تمہیں کرنا ہوگی. اس کے بیداری بھرے انداز پر عوض کا موڈ سخت آف ہو گیا تھا. اس کی طرف رخ پھیر کر تند لہجے میں جواب دیا. اور کیا آپ کو میرا خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں افسردگی سے پوچھا. اور کس طرح سے رکھا جاتا ہے خیال؟ تمہیں اپنے گھر کا مکین بنایا ہے, کیا یہ کافی نہیں؟ تو کیا یہ میرا گھر نہیں؟ ایک تو تم بحث بہت کرتی ہو. میں زبان دراز لوگوں سے سخت الرجک ہوں. فی الحال تم کمرے سے جاؤ, پلیز مجھے پڑھنے دو. آج یہ پہلی بار ہوا تھا کہ مشکت اس سے سوال جواب کر بیٹھی تھی, جس کے رد عمل پر عوض نے اجنبیت کی ردا اوڑھ کر اسے کمرے سے جانے کے لیے کہہ دیا تو وہ متحیر رہ گئی. جی؟ اس نے اتنے تعجب کی کیا بات کی تھی؟ اس میں اتنے تعجب کی کیا بات ہے؟ مجھے اسٹڈیز کے دوران اپنے ارد گرد ہجوم اکٹھا کرنا پسند نہیں. ہمیشہ سے تنہائی میں پڑھنے کا عادی رہا ہوں میں. عوض نے موڈ مزید آف کر دیا تھا. میں ہجوم نہیں, آپ کی بیوی ہوں. اہانت کے احساس سے اس کی پیشانی جل اٹھی. تو یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ بیوی کی وجہ سے انسان ڈسٹرب نہیں ہو سکتا؟ عوض نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا تھا, جیسے اپنے سب الفاظ کا اسے صحیح احساس نہیں ہو. صحیح کہا آپ نے. نہ چاہتے ہوئے بھی مشکت کا انداز تلخ ہو گیا. اب لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دیجیے کہ یہ دیس نکالا کتنے دورانیہ کا ہوگا؟ اس نے ہونٹوں تک آئے سخت الفاظ لوٹاتے ہوئے سوال کیا. در حقیقت اس بے پناہ سبکی کا احساس ہوا تھا. اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ میرا موڈ اس وقت آف ہے اور مجھے پڑھنا بھی ہے. ایسے میں اگر تمہیں کمرے سے باہر جانے کے لیے کہہ دیا تو کیا برا کیا؟ کمرے سے جانے کو کہہ رہا ہوں نا, گھر سے تو نہیں نکال رہا. عوض جیسے آج سبھی حدیں پار کر گیا تھا. اس کا یہ الفاظ کہنا مشکت کو گھر سے نکالنے جتنا ہی اہانت آمیز لگا. بس ہاتھ پکڑ کر کمرے سے نکالنے کی ہی کسر رہ گئی تھی. زبان سے تو وہ سبھی کچھ کہہ گیا تھا. مشکت کی پلکیں نم ہونے لگیں. وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے لب کچل رہی تھی. کچھ تھا اس کے چہرے پر جس نے عوض کو متوجہ کیا. گھنٹہ ڈیڑھ لگے گا مجھے. میں فارغ ہو کر تمہیں خود بلا لوں گا. رخ پھیرتے روکھے پن سے کہا تو مشکت کے لیے مزید اس کمرے میں رکنا محال ہو گیا.
وہ وجہ دل سے نچلے پوشن میں آئی تو لاؤنج میں بیٹھی عذرا بیگم کو دیکھ کر اپنے چہرے کو مسکراہٹ سے آراستہ کیا جو مرکزی روشنی میں بنائی کر رہی تھی۔ آپ اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہیں آنٹی؟ لائٹ کیوں نہیں آن کی؟ وہ لہجے کو بشاش بناتی ان کے پاس چلی آئی۔ ارے نہیں، اندھیرا کہاں ہے، کوریڈور سے روشنی آ تو رہی ہے، اور پھر میں کون سا موتی پرو رہی ہوں جو روشنی چاہیے؟ اسے اچانک سامنے پا کر وہ کچھ حیران ہوئی، تاہم اس کی بات کے جواب میں انہوں نے متبسم لہجہ اپنایا تھا۔ پھر بھی بنائی کرنے کے لیے بھی تو روشنی درکار ہوتی ہے۔ وہ ان کے ساتھ آ بیٹھی تھی۔ نہیں، مجھے تو اندھیرے میں بھی بنائی کرنے کی عادت ہو گئی ہے، اندھیرے سے اندازے سے گھر بھی ڈال لیتی ہوں، انہوں نے مسکرا کر اطمینان سے بتایا تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ دراصل بختیار صاحب کو ہمیشہ سے مکمل اندھیرے میں سونے کی عادت ہے، ذرا سی بھی لائٹ کمرے میں گئی تو وہ جاگ جاتے ہیں، اس لیے لاؤنج کی لائٹ آن نہیں کرتی۔ مجھے اب ذرا نیند بھی کم آتی ہے، اس لیے اکثر رات کو یہیں آ بیٹھتی ہوں، وہ وجہ بتا رہی تھیں۔ تو یہاں بھی وہی کہانی ہے، آخر اس گھر کے مردوں کے لیے صرف ان کی اپنی ذات ہی کیوں اس قدر اہم ہے کہ اپنے آگے وہ ہر کسی کو مٹی کا ڈھیر سمجھتے ہیں؟ وہ بددلی سے سوچ رہی تھی۔ اس کی خاموشی پر عذرا بیگم نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، کچھ تھا اس کے چہرے پر، وہ بنائی روک کر اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ کیا ہوا بیٹا، تم ابھی تک سوئی نہیں، کیا نیند نہیں آ رہی؟ فکر مندی سے سوال کیا تھا۔ نیند تو آ رہی ہے آنٹی، مگر آواز نے مجھے کمرے سے جانے کے لیے کہا تو یہاں آ گئی۔ جواباً کندھے اچکاتے اس نے صاحب گوئی سے اپنے یہاں ہونے کی وجہ بتائی تو عذرا بیگم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ پڑھنا چاہتے ہیں، اس لیے میں کمرے سے چلی جاؤں۔ ستے ہوئے چہرے سے یہ بات انہیں بتاتے اس کا دل کٹ گیا تھا۔ وہ دراصل عوض ذرا تنہائی پسند ہے، کچھ اپنی اسٹڈیز کے معاملے میں وہ ہمیشہ سے کنسرن رہا ہے، شاید اس لیے کچھ روڈ ہو گیا ہو۔ انہیں سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کس طرح بہو دل بیٹے کی طرف سے صاف کرے، جس کے رویے کی تلخی مشقت کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ جی، اس لیے میں نے سوچا انہیں ڈسٹرب نہ کروں۔ بہرحال آپ یہ سب چھوڑیں اور مجھے اپنی نیٹنگ دکھائیں۔ اسے ہر بار عذرا بیگم کا یوں شرمسار ہونا تکلیف دیتا تھا، اس لیے قصداً موضوع بدلتے ہلکے پھلکے لہجے میں ان کے ہاتھ سے ادھورا سویٹر لے کر دیکھنے لگی۔ اوف، یہ تو بہت خوبصورت ہے آنٹی۔ اور سے دیکھنے پر وہ واقعی متاثر ہوئی تھی، بہت نفیس اور مشکل ڈیزائن بنا رہی تھی وہ۔ بہت شکریہ بیٹا، ویسے کیا تمہیں بھی بنائی کرنا پسند ہے؟ انہوں نے بھی خود کو کمپوز کیا تھا۔ جی بہت، مگر مجھے گھر ڈالنا بہت مشکل لگتا ہے، اس نے ستائشی نظروں سے سویٹر کو دیکھتے کہا۔ ارے نہیں، یہ کوئی مشکل نہیں، میں تمہیں سکھا دوں گی، ٹرسٹ می، گھر ڈالنا تو بہت آسان ہے، عذرا بیگم سادگی سے بولی۔ جی، گھر ڈالنا تو بہت آسان ہی ہوتا ہے، لیکن اگر اون اور سلائیوں کی کوالٹی ہی خراب ہو تو گھر کو گرنے اور اون کو الجھ جانے سے روکنا ماہر سے ماہر انسان کے لیے بھی ممکن نہیں رہتا۔ گہرے لہجے میں بہت گہری بات کہہ دی تھی اس نے۔ عذرا بیگم نے یکدم خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر رنج کی ایک طویل تہجمی نظر آ رہی تھی۔ مشی بیٹا اٹھو، اسے اپنے رخسار پر نرم ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ ساتھ ہی عذرا بیگم کی مشفق آواز نے جاگنے میں مدد دی۔ اس نے نیند سے مخمور آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ کھڑکیوں کے راستے اندر آتی روشنی اور چڑیوں کی چہچہاہٹ صبح کی نوید سنا رہی تھی۔ بیٹا، رات تم میرے پاس ہی سو گئی تھی، مگر اب اپنے کمرے میں جاؤ، اختیار صاحب اور باقی لوگ جاگنے والے ہیں، عذرا بیگم نے ملائم لہجے میں اس سے کہا تو وہ ناچار صوفے پر پیر لٹکا کر اٹھ بیٹھی۔ کل رات کی تمام باتیں ایک دم ذہن میں تازہ ہو کر اس کی طبیعت مگدر کرنے لگیں۔ ایواز کے اس قدر نامناسب رویے کے بعد اس کے کمرے میں جانا اس کے پندار کے لیے کسی ٹھیس سے کم نہیں تھا۔ وہ لب بھینچ کر سوچنے لگی، کل شاید ایواز غصے میں تھا، مگر اب یقیناً ٹھیک ہو کیا ہوگا، بس ذرا مزاج کا تیز ہے، مگر یقین کرو بیٹا، دل کا بہت اچھا ہے وہ۔ اس کے غسل مندی سے اٹھ کر یوں خاموش بیٹھ جانے پر عذرا صفائی دیتے بولی، انسان اگر زبان کا تلخ اور مزاج کا کڑوا ہو تو محض دل کا اچھا ہونے سے کیا ہو سکتا ہے آنٹی؟ نگاہ اٹھا کر افسردگی سے سوال کرتی مشقت عذرا کا دل رگیت گئی تھی۔ انسانی وجود میں چھپے گوشت سے بنے دل کی اچھائی کا صرف اس کے بنانے والے خالق کو ہی علم ہو سکتا ہے، جبکہ ہم انسان محض سامنے والے شخص کے رویے سے اس کی زندگی میں اپنی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اور ایواز اپنی زندگی میں مجھے کیا مقام دیتے ہیں، یہ ان کے بدصورت رویے سے واضح ہے۔ تلخی اس کے لہجے کا حصہ بن گئی تھی۔ عذرا بیگم نے خوفزدہ نظروں سے دیکھا۔ ایسی بات نہیں ہے بیٹا، ایواز کی بیوی ہو تم، اس کی نسبت بہتر، اس کی زندگی میں تمہارا مقام بہت اونچا ہے۔ اور ان کی نگاہ میں نظر اٹھا کر کاٹدار لہجے میں پوچھا تھا اس نے، جس پر عذرا بیگم لاجواب ہو گئی، مگر کچھ سنبھل کر بولنے کی کوشش کی۔ تم اسے غلط سمجھ رہی ہو بیٹا، یقین کرو وہ ایک بہت رہنے دیجیے آنٹی،
کیوں ایک ایسے شخص کی صفائی پیش کر رہی ہیں جسے اپنے بدصورت رویے کا احساس تک نہیں؟ یکدم اس کی بات کاٹ کر بیزاری سے کہتے وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ رات پوری گزر گئی تھی مگر ایواز نے پلٹ کر خبر نہ لی کہ وہ کہاں ہے، مگر اس میں آپ کا بھی قصور نہیں۔ ایواز کی تربیت ہی ان خطوط پر ہوئی ہے کہ ان کے لیے بیوی کی عزت کرنا کبھی بھی آسان نہیں ہوگا۔ مایوس کن لہجے میں کہتے وہ ان کے پاس سے گزر کر اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دل پر منو بوجھ لیے وہ اوپر تو آ گئی مگر کمرے میں جانے کو دل کسی طور راضی نہ تھا۔ چند منٹ دروازے پر رکی کھڑی اور اپنی انا کو صبر کا درس دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک سامیہ کے کمرے کے دروازے کے کھلنے کی آواز نے اسے متوجہ کیا، اور اس سے پہلے کہ سامیہ اسے اپنے کمرے کے آگے یوں کھڑا دیکھ لیتی، وہ بددلی سے دروازے تک ہلتی اندر داخل ہو گئی۔ حسب توقع ایواز جاگ چکا تھا، اسے اندر داخل ہوتا دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ مشکت، پوری رات کہاں تھیں؟ کہاں سوئی ہو تم؟ وہ فکر جتاتا پوچھ رہا تھا۔ مشکت کا دل جل کر خاک ہو گیا۔ یہ سب رات مجھے کمرے سے نکالنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا آپ کو، اب ان باتوں کا کیا ذکر؟ میرا کل موڈ خراب تھا اس لیے تمہیں جانے کو کہہ دیا۔ ایسا بھی کیا غضب ہو گیا تم ہر بات کا ایشو بنا لیتی ہو؟ اس کے تیکھے پن سے دیے گئے جواب پر ایواز کا انداز بھی تند ہو گیا۔ اچھا؟ جواباً مشکت نے طنزیہ مسکراہٹ سمیت اس کی طرف دیکھا۔ تو پھر اگر ایسے ہی موڈ سوئنگز مجھے بھی ہوں تو کسی دن میں آف موڈ میں آپ کو کمرے سے جانے کا کہہ دوں تو کیا برداشت ہوگا آپ کو؟ اب وہ ایواز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال کر رہی تھی، جس سے اس کا مزاج کچھ اور کشیدہ ہوا اور چہرے پر برہمی چھا گئی۔ تم ہر معاملے میں میری برابری کیوں کرتی ہو؟ کیونکہ میں بیوی ہوں، آپ کی کوئی زر خرید غلام نہیں کہ ہمارے درمیان طبقاتی فرق ہو۔ وہ اس سوال پر بری طرح چٹکی تھی۔ اس میں غلامی کی کیا بات ہے؟ بیوی کو شوہر کا مزاج اچ نہ ہونا چاہیے، مگر تمہارے تو نخرے ہی بہت ہیں۔ جہیز میں صرف چند کپڑوں اور نئے نخروں کی بجائے کچھ سوجھ بوجھ ساتھ لے آتی تو زیادہ بہتر تھا۔ ماتھے پر شکنے لیے ایواز نے سخت لہجے میں طعنہ دیا تو وہ جیسے شاکڈ ہی رہ گئی تھی۔ جہیز لانے کے لیے آپ کے والد نے ہی منع کیا تھا۔ شدید رنج کو دباتے وہ مشکل بول سکی۔ بہت خوب، گویا انہوں نے منع کیا اور آپ فوراً منع بھی ہو گئیں، طنزیہ لہجے میں ایواز نے کہا تو اس کی پیشانی جیسے جھلس گئی تھی۔ وہ ہونٹ بھینچ کر اسے دیکھنے لگی۔ اگر اتنی ہی فرما بردار ہو تو میرا کہا بھی بنا چو چرا مان لیا کرو۔ مان لوں گی اگر جسٹیفائڈ بھی ہو، پرتپش لہجے میں کہہ کر وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اسے لگا اگر وہ مزید کچھ سنے گی تو اس کی قوت برداشت جواب دے جائے گی۔ تو کیا اب تم مجھے بتاؤ گی کہ کیا جسٹیفائڈ ہے کیا نہیں؟ ایک دم ایواز نے اس کی راہ روک کر سوال کیا۔ ہاں، اگر ضرورت پڑی تو ضرور، کیونکہ آپ… ایواز… دروازے پر دستک کے ساتھ ہی عذرا بیگم کی آواز پر وہ دونوں ہی چونک کر متوجہ ہوئے۔ ایواز دروازے کی طرف بڑھا تو وہ اپنے طیش پر قابو پاتے ہوئے تیز قدموں سے واش روم میں داخل ہو کر اپنے پیچھے دروازہ بند کر گئی تھی۔ صبح بخیر ماما۔ اس نے دروازہ کھول کر انہیں اندر آنے دیا تھا، پھر ان کے اشارے پر دروازہ بند کر دیا۔ کیسی صبح بخیر ایواز؟ جس کی بہو پوری رات کمرے سے باہر گزارنے پر مجبور کر دی گئی ہو، اس کی صبح خیریت کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ وہ سخت لہجے میں بیٹے سے بحث برس کر رہی تھیں، جس پر ایواز کی آنکھوں میں تپش اتر آئی۔ پلیز ماما، آپ بلا وجہ اس کی طرفداریاں کر کے اسے سر پر مت چڑھائیں، بلکہ اسے یہ سمجھائیں کہ شوہر کے مزاج کے مطابق کیسے رہا جاتا ہے۔ آخر وہ ایسے کام کرتی ہی کیوں ہے جس سے مجھے غصہ آ جائے؟ بجائے شرمندہ ہونے کے ایواز الٹا ان پر بگڑ رہا تھا۔ اب ایسا بھی کیا کر دیا اس نے؟ انم کی باتوں پر ہنسنا کیا کوئی بہت برا فعل ہے؟ عذرا بیگم تحمل سے پوچھ رہی تھیں۔ جو لوگ مجھے سخت ناگوار گزرتے ہیں اسے ان سے دور رہنا چاہیے۔ یہ کیسی بیوی جسے آج تک یہی سمجھ نہ آیا کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے اور کیا برا؟ وہ ماں سے بحث کرتے کہہ رہا تھا۔ آخر کو آپ بھی تو ایک عورت ہیں، جیسے آپ پاپا کے مزاج کے مطابق چلتی ہیں، ایسا ہونا چاہیے ایک بیوی کو۔ اس نے قطعی لہجے میں کسوٹی بتا دی۔ بیٹا، شادی کے بعد ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ میرا اور تمہارے پاپا کا تو برسوں کا ساتھ ہے، جبکہ تم دونوں کو اس بندھن میں بندھے ہوئے ابھی صرف چند ماہ ہی ہوئے ہیں۔ تم اسے کچھ وقت دو۔ وہ نرمی سے بولی تھیں۔ بیٹے کی تعریفی انداز پر ان کے لبوں پر مجروح مسکراہٹ نمودار ہو کر غائب ہو گئی۔ مطلب شادی پاپا کے کہنے پر کر لینے کے بعد اب کمپرومائز آپ کے کہنے پر کرنا پڑے گا مجھے؟ ہلکا سا طنزیہ لہجہ اپناتے ہوئے وہ بولا تھا۔ شادی میں تھوڑا کمپرومائز اور کچھ سیکریفائز تو کرنا ہی پڑتا ہے بیٹا، ابھی کم عمر ہے مشکت، آہستہ آہستہ تمہارے مزاج کے مطابق ڈھال لے گی خود کو۔ تم تھوڑا نرمی سے ڈیل کرو اسے، یقین کرو وہ تمہیں مایوس نہیں کرے گی۔ عذرا بیگم نے گہری سانس بھر کر آسانیت سے کہا تو وہ ہوں کہہ کر رہ گیا تھا۔